الله لا إله إلا هو الحي القيوم ولا تأخذه سنة ولا نوم عنده إلا بما شاء نصيب. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ہر قسم کی تعریفات اللہ رب العزت کے لیے. درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر. قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. یہ بات اچھے طریقے سے جان لو، یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ اصل میں کھیل اور تماشا ہے، یہ حقیقت نہیں ہے. ایک دوسرے پر فخر کرنے کی چیزیں ہیں، زیب و زینت کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، پیسے کے اعتبار سے. یہ صرف فخر کرنے کی جگہ ہے، اس کی حقیقت موجود نہیں ہے. حقیقت کیا ہے کہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرے جہاں اس نے ہمیشہ رہنا ہے. اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور جنت میں انہیں جگہ عطا فرمائی، جنت میں اللہ تعالیٰ کی ایک نافرمانی ان سے سرزد ہو جاتی ہے اور اس غلطی کی سزا بھگتنے کے لیے سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں آدم علیہ السلام کو بھیجا. تو پتہ چلا کہ یہ دنیا، یہ اس کی زندگی ہمارے لیے ایک سزا کی جگہ ہے. اس سزا کو مکمل کرنے کے بعد ہمیں دوبارہ اپنے اسی آبائی وطن کی طرف لوٹ کر جانا ہے کہ جہاں سے آدم علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا. اب عقل مند شخص وہی ہے کہ جو اس گھر میں جانے کے لیے تیاری کرے اور نیک اعمال کو زیادہ سے زیادہ اکٹھا کرنے کی کوشش کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے بھی اس کی وضاحت ہو جاتی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں: الدنیا سجن المومن. یہ دنیا مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے قید خانے کی حیثیت رکھتی ہے. قید خانے میں جو قیدی ہوتا ہے، ملزم اور مجرم ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزارتا، وہ پابند ہوتا ہے جیل کے حکام کے مطابق. جیسی غذا اسے دی جاتی ہے اسے کھانا پڑتی ہے، جس وقت اسے پینے کے لیے پانی دیا جائے وہ پانی پیے گا، جو حکم اسے دیا جاتا ہے وہ وہی کرتا ہے، اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی. اسی طرح ایک مسلمان کی زندگی بھی پابندیوں کے اندر جگڑی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اس نے کرنی ہے، نافرمانیوں سے بچنا ہے، عبادات کرنی ہے، اور اللہ کو راضی کر کے اس نے دوبارہ جنت کا داخلہ حاصل کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی اور آخرت کی زندگی کی اور نعمتوں کی مثالیں کئی مرتبہ صحابہ کو سمجھائیں، اور اصل میں پوری امت کو تعلیم دینا مطلوب اور مقصود تھا تاکہ لوگوں کی آنکھیں کھل سکیں، وہ عقل اور شعور حاصل کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو حاصل کر سکیں. مشہور و معروف حدیث صحیح بخاری کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو تخلیق کیا، یہ اللہ کی مخلوقات میں سے ہیں، جنت اور جہنم کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میری جنت اور جہنم کو ذرا ایک نظر دیکھ کر آؤ. جاتے ہیں، جنت کی نعمتیں دیکھی، جہنم کے عذابوں کو بھی دیکھا، اور واپس آ کر اللہ سے فرماتے ہیں: اللہ تیری جو جنت ہے بڑی خوبصورت ہے، ہر قسم کی نعمت وہاں موجود ہے، اور وہ اتنی خوبصورت اور حسین ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ دنیا میں بسنے والے جس انسان کو بھی اس جنت کی نعمتوں کی خبر لگ گئی
وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا، کوئی پیچھے نہیں رہے گا۔ پھر فرمایا اے اللہ تیری جہنم میں جو عذاب ہیں اس کی کیفیت بیان سے باہر ہے، انتہائی شدید ترین عذاب ہیں۔ مجھے یہ لگتا ہے دنیا میں بسنے والا کوئی ایسا انسان نہیں ہوگا کہ جو اس جہنم سے بچنے کی کوشش نہ کرے، کوئی جہنم میں نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوبارہ جائیے، دوبارہ دیکھ کر آؤ۔ جبریل علیہ السلام جاتے ہیں اور واپس آ کر اللہ سے فرماتے ہیں اے اللہ جنت بڑی خوبصورت ہے، بڑی نعمتیں اور آسائشیں موجود ہیں، لیکن اس کی طرف جو راستہ جا رہا ہے وہ بڑا ہی خطرناک ہے، پرکھٹن ہے، اس میں خطرات موجود ہیں، شیطان جگہ جگہ گھات لگا کر بیٹھا ہوا ہے، بڑی مشکلات ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جنت میں شاید ہی کوئی انسان پہنچ سکے، نافرمانیوں کو چھوڑنا پڑے گا، خواہشات کو ترک کرنا پڑے گا، اپنا نفس مارنا پڑے گا، اور یہ بڑا مشکل کام ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی انسان اس جنت میں پہنچ بھی پائے گا۔ وہ کہا جہنم بڑی خطرناک تھی، میں دیکھ کر آیا تھا، لیکن جو اس کے راستے ہیں اس میں بڑی عیاشیاں رکھی ہوئی ہیں، لوگوں کے لیے بڑا ہی مزین کر کے شیطان نے ان راستوں کو رکھا ہوا ہے، آسانیاں رکھی ہیں، نافرمانیاں رکھی ہیں، عداوت رکھی ہے، ایک دوسرے کا قتل و غارت گری رکھی ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، جو بھی لہو و لہو ہے، یہ تمام دھوکے اس جہنم کے ارد گرد موجود ہیں، اور لگتا ایسا ہے کہ شاید پوری کی پوری انسانیت اسی جہنم کے اندر داخل ہو جائے۔ تو یہ جہنم اور یہ جنت، اس کے راستے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ذکر فرما دی ہیں۔ اس دنیا کے پیچھے آج میں اور آپ اپنی پوری زندگی کو صرف کر دیتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ کی نگاہ میں اس دنیا کی قدر و قیمت ایک مچھر کے پر کے بھی برابر ہوتی، اللہ کسی نافرمان کو، کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا بھی پینے نہ دیتا۔ اور آج یہ سائنسی مشاہدات سے بات ثابت ہو رہی ہے کہ جو ہماری یہ جو کائنات ہے اس میں جو کہکشائیں ہیں کروڑوں اربوں قسم کے موجود ہیں، اور ان کے مقابلے میں اگر زمین کا اس دنیا کا موازنہ کیا جائے ان سیاروں اور کہکشاؤں کے مقابلے میں یہ دنیا ایک مچھر کے پر سے بھی معمولی حیثیت رکھتی ہے، پوری دنیا اپنے خزانوں کے ساتھ۔ تو اس دنیا کے خزانوں کے پیچھے، مال و دولت کے پیچھے، اس کی زیب و زینت کے پیچھے میں اور آپ اپنی پوری آخرت کو برباد کر دیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، جنت کے اندر ایک ایسا درخت موجود ہے کہ اگر تیز سدھایا ہوا گھوڑا اس کے اندر دوڑایا جائے، مسلسل وہ دوڑتا رہے، 100 سال کا عرصہ بیت جائے گا لیکن وہ اس کا سائے کو بھی عبور نہیں کر پائے گا، اتنی وسیع اور عریض جنت۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض، لوگوں جلدی کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اللہ کی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ کی اس جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے، اتنی وسیع اور عریض جنت ہے۔ ایک آخری حدیث بیان کر کے میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں، وقت طویل ہو جاتا ہے، مختصر سا یہ درس ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جنت میں اگر کسی انسان کو ایک کوڑا رکھنے کے برابر، ایک لاٹھی رکھنے کے برابر جگہ میسر ہو جائے، اللہ اس کو جگہ عطا فرما دے، تو وہ اس کے لیے دنیا اور دنیا کے تمام خزانوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اتنی سی جگہ، ایک لاٹھی، ایک نیزہ، ایک عصا رکھنے کے اندر کتنی جگہ آ جاتی ہے، 1 میٹر کی جگہ، اتنا فاصلہ، اتنی جگہ جنت میں مل جائے تو یہ دنیا اور اس کے خزانوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تو جو انسان اللہ کی فرما برداری کرنے والا بن جائے، نیکیاں کرے، برائیوں سے بچ جائے، دنیا کی حقیقت کو سمجھ جائے اور اللہ کی جنت کے اندر داخل ہونے کی کوشش کر لے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے انعامات، اس کے اکرامات کا کیا ہی منظر ہوگا۔ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ اتنی چھوٹی جگہیں نہیں عطا کرے گا، یہ تو صرف مثال دے کر نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جنت کے اندر جو آخری انسان داخل کیا جائے گا اس کو جنت کے اندر اتنی جگہ دی جائے گی جتنی یہ پوری دنیا
اپنی مسافت کے ساتھ ہے، اس دنیا کے برابر اس کو جگہ دی جائے گی، بلکہ اس کے مثل اور ایک حدیث کے مطابق اس دنیا کو 10 مرتبہ اگر کر دیا جائے تو اتنی جگہ جنت کے اندر اس آخری جنتی کو دی جائے گی جو سب سے آخر میں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ تو بڑا مہربان ہے، رحیم ہے، اللہ نوازنا چاہتا ہے، لیکن یہ میری اور آپ کی کوتاہی ہے کہ ہم اس مچھر کے پر کے برابر اس پوری دنیا کے لیے آپس میں ایک دوسرے کے دست و گریبان ہو جاتے ہیں، حلال حرام کی تمیز کو بھلا بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے سے نفرتیں کرنے والے بن جاتے ہیں اور اللہ کے آدابوں کو دعوت دینے والے بن جاتے ہیں۔ لہذا اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی یہی نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی مغفرت کی طرف آ جائیے، اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے والے بن جائیے، اس دنیا کی حقیقت کو سمجھ لیجئے، آنکھ بند ہونے سے پہلے اللہ کی فرما برداری کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی جو کچھ سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک مختصر سا اعلان ہے کہ شان صحابہ و عظمت اہل بیت رضی اللہ عنہم کانفرنس انشاءاللہ 19 جولائی بعد نماز عشاء بروز ہفتہ اسی مسجد ہادہ میں انشاءاللہ منعقد کی جا رہی ہے، اور اس کا اشتہار بھی یہاں پر موجود ہے۔ ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی صاحب اور عبد الوکیل ناصر حفظہ اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں عظیم الشان شخصیات ہیں، ان کی شرکت اس کانفرنس میں ہوگی، تو ساتھ ہی زیادہ سے زیادہ تعداد میں اس کانفرنس میں شرکت فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔